بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری ایک کال پر آپ تمام لوگ یہاں پر آئے اور ہماری باتوں کو کوریج کر رہے ہیں۔ دراصل آپ کو یہاں بلانے کا اہم مقصد یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے میں یہاں بیدر میں ایم کا صدر تھا، لیکن کچھ باتوں کو لے کر میں آج اس صدارت سے مستعفی ہو رہا ہوں۔ ویسے استعفے کا لیٹر میں نے دارالسلام کو 16 جون کو ہی فارورڈ کر دیا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ شاید استعفیٰ پڑھنے کے بعد، یہ ساری باتیں سننے کے بعد صدر محترم مجھے بلا کر کچھ بات کریں گے، لیکن جب ادھر سے کوئی رسپانس نہیں آیا تو میں نے سمجھ لیا کہ جو استعفیٰ میں نے انہیں بھیجا اس کو انہیں بخوشی قبول کر لیا ہے انہوں نے۔ دراصل تلسی داس جی ہندی میں کہتے ہیں کہ آوت ہی ہرشے نہیں، نینن نہیں سنیہ، تلسی تہاں نہ جائیے کنچن برسے میں۔ تو اس طرح میں آج اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ میں گزشتہ 10-12 سالوں سے جو ایم کی صدارت کر رہا تھا اور تقریباً گزشتہ 20 سالوں سے جو ایم سے جڑا ہوا تھا، آج میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ استعفیٰ دینے کے بعد کیا رپلائی کا امید کر رہے تھے سر؟ میں آپ لوگوں کے سامنے استعفے کا وہ پورا لیٹر جو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو میں نے بھیجا، ایک مرتبہ پڑھ کر سنا دینا چاہتا ہوں۔ کیا امید کیا تھی آپ کی؟ کیا امید رکھتا ہوں، کیا تھی آپ کی؟ نہیں، جو باتیں، جو اعتراضات ہم جو ہے نا اس میں کیے ہیں، ان باتوں کو لے کر ہو سکتا ہے کہ کوئی صفائی اس کے بارے میں پیش کرے اور پھر جماعت میں ہی رہنے کی شاید خواہش کریں گے۔ یہ استعفیٰ میں صرف صدر صاحب کو نہیں بلکہ نیشنل سیکرٹری جناب محترم احمد پاشا قادری صاحب کو بھی اور بیدر کے انچارج جناب مصطفیٰ علی مظفر صاحب کو بھی بھیجا تھا۔ ریزن کیا مینشن کرے صاحب اس میں؟ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، سن لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، رکن پارلیمان حیدرآباد و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، مقدمہ ابتدائی رکنیت و صدارت مجلس اتحاد المسلمین بیدر کرناٹکا سے استعفے کے ضمن میں۔ محترم صدر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس جمہوری ملک ہندوستان میں جہاں ہر چھوٹے بڑے طبقے کی اپنی سیاسی جماعت ہے جو اس طبقے کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے، تو ایسے میں اپنی قوم کی جماعت کی اہمیت اور ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے میں نے دیگر سیاسی جماعتوں پر مجلس کو ترجیح دی اور 2002 میں مجلس کی رکنیت حاصل کی۔ 2002 کا بلدیہ الیکشن مکمل میرے ہاتھ پر ہی ہوا، جبکہ مرحوم منصور علی خان صاحب مجلس کے مقامی صدر تھے۔ اس وقت میرے سوئمنگ پول پر ہی مجلس کا الیکشن آفس بنایا گیا اور اس وقت کے صدر سالار مرحوم سلطان صلاح الدین اویسی علیہ الرحمہ نے جو مجھ پر اعتماد کیا اور عزت افزائی کی، میں ان کے حق میں دعاگو ہوں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ پھر 2012 میں مجھے بیدر کے مقامی صدر کی حیثیت سے ذمہ داری سونپی گئی، لیکن بیدر ضلع کا مستقر ہونے کے ناطے دیگر تعلقہ جات بسوا کلیان اور چٹگپا میں یونٹ
यानी इब्तदाइया कायम करने के लिए इंचार्ज शोबे तंजीम के साथ मैं भी रहा और फिर दीगर मकामात पर भालकी, औराद, हलीखेड़, बगदल, कमठाना, अमलापुर, गोड़मपल्ली, याखुदपुर, चिट्टा, जनवाड़ा, हमीलापुर वगैरह मकामात पर मैंने ख़ुद अपनी दिलचस्पी से पार्टी को फैलाने और मुस्तहकम करने के लिए इब्तदाइयाँ कायम की। यहाँ तक कि 2016 में जब ज़िला पंचायत और तालुका पंचायत इलेक्शन हुए तो उस वक्त हालांकि मैं आरज़ाई फालिज में मुब्तला था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं रहूं या ना रहूं, जमात तो हमेशा कायम रहेगी और सियासी जमात के लोग सियासी जमात से लोग सिर्फ इसलिए जुड़ते हैं कि इलेक्शन में हिस्सा लें। अगर मैं अपनी सेहत की ख़राबी का बहाना बनाऊं तो ये लोग जिन्हें पार्टी से जोड़ा गया है इलेक्शन न लड़ने से बिखर जाएंगे। इसलिए मैंने अपनी कोशिशों से और आपसे फ़ोन पर रब्त कायम करते हुए इस इलेक्शन में हिस्सा लेने की दरख्वास्त की और आपकी इजाज़त से ZPTP इलेक्शन में हिस्सा लिया, जो सारे कर्नाटक में और कहीं इलेक्शन नहीं लड़ा गया। इस तरह एक रात एक दलित को ZP के लिए और 4 TP में भी एक दलित और 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा किया गया, जिसमें 3 मुकामात पर बिल्कुल 50 वोट से कम वोटों से हमारे उम्मीदवार हारे। लेकिन ज़िला भर में मजलिस का नाम हुआ। 2013 के इलेक्शन में भी 3 बसवा कल्याण और 3 काउंसलर बीदर से कामयाब हुए। इस तरह इंतखाबी सियासत में मजलिस ज़िला बीदर को सारे कर्नाटक में मुनफरिद मुकाम हासिल हुआ। इस वक्त हमारी जमात का कर्नाटक में रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। मैंने आपसे मुलाकात करके रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी खिदमत पेश की। तब आपने मुझे एडवोकेट खलीलुल्लाह साहब से मुलाकात करने के लिए कहा। फिर उनकी हिदायत के मुताबिक सारे दस्तावेज़ात और फाउंडर मेंबर के इलेक्शन एब्स्ट्रैक्ट मैंने फराहम किए। उस वक्त फॉर्म में जमात का पता कर्नाटक में मेरा ही घर का पता डाला गया। बाद में तरसील की सहूलत के लिए बेंगलुरु के सदर का पता डाला गया। अल-क़िस्सा मुख्तसर, इसके जमात के इस्तेहकाम के लिए मैंने दिन रात काम किया। मेरी महदूद हलाल कमाई का बड़ा हिस्सा, जो मेरी बीवी बच्चों का हक़ था, मैंने माहाना 25-30 हज़ार रुपये जमात के लिए खर्च किया। फिर दीगर फंक्शंस और टूर प्रोग्राम के अखराजात भी मेरे ही सर आते रहे। ये सब मैंने इसलिए किया कि मैंने सियासत को इबादत की तरह समझा और ख़िदमत खल्क़ को अल्लाह को राज़ी करने का ज़रिया समझा। मेरे दौर सदारत में हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का हुमनाबाद वाक़या हुआ और भालकी में होली के मौके पर होने वाले फसादात हो या आपकी बीदर की आमद को लेकर पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से रुकावट और आपके नाम दी जाने वाली क़ानूनी नोटिस हो, इन तमाम मामलों में भी क़ानूनी जंग लड़ता रहा। हुकूमतों की गलत पॉलिसियों के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने वाले तमाम वाक़यात में सबसे पहले बरवक्त नुमाइंदगी और एहतजाज करते हुए ज़िला भर में जमात के नाम को रोशन करने में मैंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। जबकि इन सारे वाक़यात में पुलिस की जानिब से दबाने और कमज़ोर करने के लिए कई केसेस मुझ पर डाले गए। पुलिस रिकॉर्ड में मेरी राउडी शीट खोली गई। किसी मामले में कभी मैंने सरेंडर नहीं किया और ये सोचता रहा कि मेरी खामोशी या मफाहमत जमात पर नज़रअंदाज होगी और कौम के लोगों में पस्त हिम्मत आएगी। हालांकि बल्दिया इलेक्शन में 2022 में मोहम्मद गौस कारपोरेटर हैदराबाद को डबल इंचार्ज बनाकर आपने हमारी मेहनत और काविशों पर पानी फेर दिया, बल्कि आप ही के बनाए गए एक और इंचार्ज मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर कारपोरेटर शालीबंडा की शख्सियत पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया। कांग्रेस के मुतबादिल के तौर पर तैयार की गई जमात को कांग्रेस के इशारे पर कमज़ोर कर दिया गया। इलेक्शन से पहले पुलिस और इंटेलिजेंस
اور شہریان کا یہ تاثر تھا کہ اس مرتبہ مجلس کے 8 تا 10 کونسلرز جیتیں گے، لیکن اس انچارج کے غلط فیصلوں نے یہاں کے صدر اور کمیٹی کے اراکین کے وقار کو ختم کر کے خود کو بااختیار سمجھا۔ اس طرح نہ ہماری عزت رکھی اور نہ جماعت کی، اور اب جس شخص نے 8 سالوں تک جماعت میں صرف انتشار اور فتنہ پھیلانے کا کام کیا، آج اسی شخص کو پتہ نہیں کس کی سفارش پر ضلعی صدر بنا دیا گیا، جس کی وجہ سے جماعت سے جڑ کر رہنے والے یا پابند ڈسپلن افراد میں سخت ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ جس کو اس کی حرکتوں پر پارٹی سے نکال دینا چاہیے تھا، اس کو پارٹی کی صدارت سونپ دی گئی، اور وہ بھی کسی کے علم اور اطلاع کے بغیر، بالکل غیر جمہوری طریقے سے۔ ایک ضابطے کے تحت بنائی گئی کمیٹی کے صدر، سیکریٹری، خازن یا کسی ممبر سے مشاورت کے بغیر یہاں پر جماعت کو لے کر چلنے والوں کو نظر انداز کرنا، دوسرے معنوں میں کسی کو کسی قابل نہ سمجھنا ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر صرف ملی مسائل میں قوم کی رہنمائی اور رہبری کرنا ہے تو یہ تو کسی غیر سیاسی جماعت سے جڑ کر رہ کر بھی کی جا سکتی ہے۔ سیاسی جماعت سے جڑ کر رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کام تو گزشتہ میں 30 سالوں سے کرتا ہی آ رہا ہوں۔ مجھے استعفیٰ دینے کے لیے اتنی لمبی چوڑی بات لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف 2 سطر میں اپنی بات ختم کر دیتا، لیکن چونکہ مجھے جماعت سے محبت تھی، جماعت کو چھوڑتے ہوئے میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں، اس لیے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے چند سطور لکھ رہا ہوں۔ خدایا کسی کے ساتھ ایسا نہ کریں جو نوجوان اور دانشوران قوم و ملت فسطائی طاقتوں کے خلاف حق اور انصاف کے حصول کے لیے نام نہاد سیکولر پارٹیوں کو چھوڑ کر آپ پر بھروسہ کر کے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، ان کی قدر نہ کر کے سنی سنائی باتوں پر یا خود اپنے طور پر فیصلہ کریں گے تو کوئی اپنا وقت اور جوانی جماعت کے لیے کیوں کر برباد کرے گا؟ اس لیے بڑے ہی دکھ اور تکلیف کے ساتھ میں یہ استعفیٰ دے رہا ہوں۔ جماعت کو چھوڑ کر میں شاید کسی اور جماعت میں شامل نہ رہوں، کیونکہ میرے پیش نظر ہمیشہ اپنا نہیں قوم اور ملت کا مفاد ہوتا ہے۔ آپ سے التجا ہے کہ آپ میرے اس استعفے کو قبول کرتے ہوئے کسی دوسرے متبادل کی تلاش کر لیں۔ سر آپ اتنی محنت کریں جماعت کے لیے، تو عزیز منا جی کو پریزیڈنٹ بنایا گیا، تو اس کی کیا وجہ بتا سکتے ہیں آپ؟ نہیں، یہ ہم نہیں بتا سکتے، بنانے والے بتا سکتے ہیں۔ صدر صاحب کا فیصلہ ہے، اس کے مطابق انہیں بنا دیا گیا۔ اگر ایم آئی میں پھر سے آپ کو کوئی بڑی جگہ ملتی تو پھر جوائن ہو گیا سر؟ نہیں، بڑی چھوٹی کی بات نہیں ہے، صدارت کوئی اہم چیز نہیں ہے۔ جماعت سے جڑ کر رہنا، جماعت کا کام کرنا زیادہ اہم رہتا ہے۔ محض صرف اس لیے میں جو ہے یہاں پر استعفیٰ دے رہا ہوں، صدر بھلے ہی اور کسی کو بنایا جاتا، لیکن اگر ہم کو کنسیڈر کرتے، ہم سے مشورہ کرتے تو ہم آپ کو بہترین وکلپ بھی دیتے، لیکن اس طرح جو ہے نا اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر لینا، یہ بات ذرا مناسب نہیں لگی۔ اس لیے جہاں پر قدر نہیں ہے وہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قادری صاحب، ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، کانگریس کے ساتھ جیسا آپ بتائیں نا، جو ایم آئی ایم کے صدر رہے تھے، بی جے پی کے صدر تھے، تو کیسا جڑا ہوا ان کا کچھ بتائیے۔ آپ کی ناراضگی ایم آئی ایم سے ہے یا یہاں کے لوکل کے لوگوں سے ناراضگی ہے آپ کی صدارت جانے کی وجہ؟ یعنی صدارت کوئی ایشو نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے، صدارت کوئی ایشو نہیں ہے۔ میں سال پارٹی میں آپ رہنے کے بعد 2002 سے لے کر 2012 تک 10 سال تک تو جو ہے نا میں صرف ایک ورکر ہی رہا۔ صدارت کوئی ایشو نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ تبدیلیاں زندگی کا جز ہیں، تبدیلیاں لازمی ہیں۔ ایک ٹھہرے ہوا پانی سے بہتا ہوا پانی اچھا ہوتا ہے۔ صدارت اگر تبدیل ہوتی ہے تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، بالکل ہونی چاہیے، لیکن جو کام بھی ہو وہ مشورے سے ہو اور سبھی کو فیور کانفیڈنس میں لے کر کام ہو، یہ کام زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ کیا کسی دوسری پارٹی میں جوائننگ کریں گے آپ سب؟ آپ استعفیٰ سن چکے،
میں کہہ رہا ہوں کہ شاید میں جو ہے نا کسی اور جماعت میں شامل نہ ہوں، پھر بھی وقت اور حالات کیا بولتے ہیں وہ وقت اور حالات پہ ڈپینڈ رہا۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ دیگر نام نہاد سیکولر پارٹیاں جو ہیں یہ جو ہے نا مسلمانوں کے لیے یا اقلیتوں کے لیے کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتے۔ یہ مسلمانوں کو اور اقلیتوں کو صرف مہرہ بنا کر صرف ان کو ووٹ بینک سمجھتے ہیں، صرف ووٹ حاصل کرنے کی مشین سمجھتے ہیں۔ اس طرح میں ایک حق گو آدمی ہوں، کہیں پر بھی دب کر بات نہیں کرتا، وہ چاہے کوئی بھی ہو سامنے مقابل میں، دب کر بات نہیں کرتا، اس لیے میں شاید کسی اور پارٹی میں اپنے آپ کو مطمئن نہ کر سکتا۔